ہیں 27ویں آئینی ترمیم ایسی حکومت نے کی جو خود کٹہرے میں کھڑی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ترمیم کا واحد مقصد حکومت کو پسند کے بندے چننے کا اختیار دینا ہے۔ حکومت ایسی عدالت بنانا چاہتی ہے کہ جو اس کے اختیار میں ہو۔ اس ترمیم کو بغیر کسی رائے کے پارلیمنٹ سے منظور کرایا گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ادارے کا دفاع کرنے کی بجائے ترامیم کو قبول کیا۔ آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو حکومت کے ماتحت کر دیا گیا۔ اس نتیجے میں انصاف عام آدمی سے دور اور طاقت کے سامنے بے بس ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا عدلیہ کی آزادی کو پامال کر کے ملک کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا گیا۔ اس طرح کی تبدیلیاں دیر پا نہیں لیکن اس کے زخموں کے نشانات مندمل نہیں ہو سکتے۔ اس حالت میں نہ تو میں آئین کا دفاع کر سکتا ہوں نہ عدالتی جائزہ لے سکتا ہوں۔ آئینی کردار چھن جانے پر میں اس عدالت کے اندر نہیں رہ سکتا۔ ایسی سپریم کورٹ میں رہنے کا مطلب ہے کہ میں نے حلف آسائشوں کے بدلے بیچ دیا۔ مجھے ان ججز پر افسوس ہے کہ جنہیں آئینی عدالت کا حصہ بنایا جائے گا۔ ترقی وہی قومیں کیا کرتی ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہو۔ 27ویں ترمیم کے منظور ہونے سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا۔ میں نے اپنی بہترین صلاحیت اور حلف کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دینے کی کوشش کی۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے کہا آج یہ وہی حلف ہے جو مجھے اپنے باضابطہ استعفیٰ پیش کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ میں استعفیٰ دوں۔ وہ آئین کے جس کو برقرار رکھنے اور دفاع کرنے کا حلف اٹھایا تھا اب نہیں رہا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں خود کو قائل کر سکوں کہ آئین زندہ ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ عہدہ اور لباس میرے لیے عزت کا باعث تھے مگر اب میں ان کو آخری بار اتار رہا ہوں۔ 27ویں آئینی ترمیم ایسی حکومت نے کی جو خود کٹہرے میں کھڑی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ترمیم کا واحد مقصد حکومت کو پسند کے بندے چننے کا اختیار دینا ہے۔ حکومت ایسی عدالت بنانا چاہتی ہے کہ جو اس کے اختیار میں ہو۔ اس ترمیم کو بغیر کسی رائے کے پارلیمنٹ سے منظور کرایا گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ادارے کا دفاع کرنے کی بجائے ترامیم کو قبول کیا۔ آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو حکومت کے ماتحت کر دیا گیا۔ اس نتیجے میں انصاف عام آدمی سے دور اور طاقت کے سامنے بے بس ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا عدلیہ کی آزادی کو پامال کر کے ملک کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا گیا۔ اس طرح کی تبدیلیاں دیر پا نہیں لیکن اس کے زخموں کے نشانات مندمل نہیں ہو سکتے۔ اس حالت میں نہ تو میں آئین کا دفاع کر سکتا ہوں نہ عدالتی جائزہ لے سکتا ہوں۔ آئینی کردار چھن جانے پر میں اس عدالت کے اندر نہیں رہ سکتا۔ ایسی سپریم کورٹ میں رہنے کا مطلب ہے کہ میں نے حلف آسائشوں کے بدلے بیچ دیا۔ مجھے ان ججز پر افسوس ہے کہ جنہیں آئینی عدالت کا حصہ بنایا جائے گا۔ ترقی وہی قومیں کیا کرتی ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہو۔ 27ویں ترمیم کے منظور ہونے سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا۔ میں نے اپنی بہترین صلاحیت اور حلف کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دینے کی کوشش کی۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے کہا آج یہ وہی حلف ہے جو مجھے اپنے باضابطہ استعفیٰ پیش کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ میں استعفیٰ دوں۔ وہ آئین کے جس کو برقرار رکھنے اور دفاع کرنے کا حلف اٹھایا تھا اب نہیں رہا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں خود کو قائل کر سکوں کہ آئین زندہ ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ عہدہ اور لباس میرے لیے عزت کا باعث تھے مگر اب میں ان کو آخری بار اتار رہا ہوں۔